آیت 58 میں فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تم سے کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور جو کچھ جہاں کہیں سے چاہو با فراغت کھاؤ پیو اور دروازے میں سجدے کرتے ہوئے گزرو اور زبان سے حتتن کہو، ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ عطا کریں گے۔ القدس فلسطین کا دارالخلافہ تھا، یہاں ہر طرف سے پھل آتے تھے، خود بھی زرخیز علاقہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو جی چاہتا ہے کھاؤ پیو۔ جب اس نئی نسل کو یہ حکم ملا تو اپنے آباء و اجداد کی طرح انہوں نے بھی نافرمانی شروع کر دی۔ ان کے دلوں میں ایمان تو تھا لیکن مضبوط نہیں تھا، اسی وجہ سے وہ یوشع علیہ السلام کے ساتھ مذاق کرنے لگے اور حتتن کی بجائے ہنتتن فی شعرتن کہنا شروع کر دیا۔ اس کا مطلب ہے گندم اپنی بالی کے اندر، اور بغیر سجدہ کیے اندر داخل ہو گئے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ آیت 59 میں فرماتے ہیں فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، ان ظالموں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی بدل ڈالا۔ اس بات سے ان کی ہٹ دھرمی اور سرکشی کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے، اور اس بات کا بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ احکام الہی کے ساتھ استہزاء و مذاق ان کے لیے معمولی حیثیت رکھتا تھا۔ یہ حقیقت ہے کہ جب کوئی قوم اخلاق و کردار کے لحاظ سے اس قدر زوال پذیر ہو جائے تو وہ احکام الہی کے ساتھ اسی طرح کا سلوک کرتی ہے، اور جب کسی قوم کی حالت اس حد تک خراب ہو جائے تو اس پر اللہ کی طرف سے عذاب ضرور نازل ہوتا ہے۔ چنانچہ ان پر بھی عذاب الہی کا کوڑا برسا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ آیت 59 میں فرماتے ہیں فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، ہم نے بھی ان ظالموں پر ان کے فسق اور نافرمانی کی وجہ سے آسمانی عذاب نازل کیا۔ ان لوگوں نے اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے اللہ کے احکامات میں تبدیلی کی، اس طرح آیات الہیہ میں تحریف کا دروازہ کھلا اور یہ لوگ تورات اور کلام الہی میں تبدیلیاں کرنے لگے۔ بنی اسرائیل میں یہ سلسلہ اس وقت سے شروع ہوا، نتیجہ یہ کہ ان پر عذاب نازل ہوا۔ صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے الطاعون رجز او عذاب ارسل على بنی اسرائیل او على من كان قبلكم، طاعون ایک عذاب ہے جو بنی اسرائیل پر یا تم سے پہلے کسی امت پر بھیجا گیا۔ چنانچہ بنی اسرائیل پر عذاب نازل ہو گیا، اس کی وجہ سے ایک ہی دن میں 20,000 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ یہ دیکھ کر وہ اللہ سے پناہ مانگنے لگے۔ کس قدر عجیب لوگ تھے، اللہ کی آیات کو مذاق کا نشانہ بنایا، کلام الہی میں تحریف کی، اس کے نتیجے میں طاعون نے دبوچ لیا تو معافیہ مانگنے لگے۔ بہرحال اس طرح ان کی زندگی فلسطین میں شروع ہوئی۔ ان پر کچھ حاکم حکومت کرتے رہے تاکہ ان کے دنیاوی معاملات سلجھ جائیں۔ انبیاء کرام ان کے دینی معاملات میں تربیت کرتے رہے۔ ان کا دین بادشاہت سے جدا تھا، دین علیحدہ ہو گیا اور حکومت علیحدہ ہو گئی۔ حکومت اور اقتدار یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یہودا کی اولاد میں تھا، اور نبوت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے لاوا کی اولاد میں تھی۔ انبیاء کرام رشد و ہدایت کا کام کرتے رہے، ان سے مشاورت بھی رہی، لیکن دنیاوی معاملات کی باغ ڈور صرف بادشاہوں کے ہاتھ میں تھی۔ حکومت اور نبوت کی یہ جدائی یوشع علیہ السلام کی وفات کے بعد ہوئی۔ یوشع علیہ السلام جب تک زندہ رہے وہ ان کے بادشاہ بھی رہے اور وہ نبوت سے بھی سرفراز تھے۔ یوشع علیہ السلام کی وفات موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے 27 سال بعد ہوئی۔ آپ نے 127 برس کی عمر پائی۔ اس حالت میں دن گزر رہے تھے اور ملک شام میں کفر سر اٹھا رہا تھا۔
پھل پھول رہا تھا۔ زیادہ زور لبنان کے علاقہ جات میں تھا، وہاں نئے سرے سے بتوں کی پوجا شروع ہو گئی تھی۔ اللہ کی طرف سے ہدایت آ